تو عرب یہ کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہما، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہما ولا لحیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے اور میں یعنی بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تم ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو مجھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینی۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اسی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے،
اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منها, وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے, اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے, یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے, ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے. لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر, ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں. تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا, بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حاملہ عورتیں نہ نکلیں, فلانا نہ کرے, فلانا خربوزہ نہ کھائے, اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں. یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے, لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز انفرادی بھی ہے, جماعت سے بھی ہے. مستحب بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں, اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے, تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے, اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے, اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو, اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ بہرحال درست نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں, انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں, یہ جو چاند کے سال ہے نا, چاند کے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانیہ, یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے 43, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں. 1442 سال. اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع. اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی 1 سال آگے پیچھے کر لو یا 1 مہینہ آگے پیچھے کر لو. ہو نہیں سکتا. تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے, جیسے پشاور میں 1 دن پہلے 1 رمضان ہے, ہمارے ہاں اگلے دن 1 رمضان ہے, بس وہ 1 دن کا گھپلا ہوگا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں, ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, تو اسلام نے جو قمری سال کو, جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں. جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے, جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ جو شمسی سال ہے نا, آج ہم کہتے ہیں سن 22 ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں, 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے, اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ, مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا, لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے, کچھ کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا یہ.
उस वक्त इम्कान था इस बात का, चांद का इम्कान नहीं था, क्योंकि चांद में क्या होता है कि वो चांद अपनी तारीखें कैलेंडर बना के खुद बता रहा होता है। जब बुलंद होता है ना आसमान पे, जब 14वीं का होगा तो किसी में दम ही नहीं है कि इसको पहली का चांद बोल दे, सही है ना। फिर जब गायब होगा तो यकीनन अगला महीना ही शुरू हो रहा है, इसमें कोई दुनिया की ताकत ये कर नहीं सकती थी कि अगला महीना शुरू नहीं हो रहा, तो इसमें घपले का इम्कान था ही नहीं। इसलिए इस्लाम ने असल रखा चांद के साल को और दूसरे नंबर पे रखा शमसी साल को। ये सूरज का साल है वो दूसरे, लेकिन इस्लाम की जो बेसिक इबादतें होंगी किस पे होंगी, वो चांद पे चलेंगे। गो के उस जमाने में मुशरिकीन भी महीनों को आगे पीछे करते थे, लेकिन वो महीनों को आगे पीछे इस माना में करते थे, जैसे कुरान में आता है ना, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, वो महीनों को ना वो ये कर लिया करते थे कि मुहर्रम में लड़ाई मना थी। अब जब उन्हें लड़ना होता तो कहते ये सफर कर लो, मुहर्रम को अगले महीने ले जाओ, ठीक है ना। तो नाम चेंज तो हो सकता है, जैसे आज इतवार को हम प्यार से पीर कह दें और कल फिर हम इतवार कर लें, तो घपला इस माना में तो होगा कि एक महीने को नाम आपने चेंज कर दिया, लेकिन वो अगले महीने फिर एडजस्ट हो जाएगा। जब नहीं लड़ना है तो वही असल मुहर्रम तो ये था। तो ये तो मुशरिकीन करते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि 12 महीने को 13 कर दें, 13 को 10 कर दें, साल जल्दी तब्दील कर लें, ये मुमकिन नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये तो सारी दुनिया देख रही है, ये घपला पकड़ा जाए। चांद एक कैलेंडर है, और ये ऐसा कैलेंडर है, घर के कैलेंडर में ना आप कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन में आप चेंजिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी चेंजिंग कर सकती है, कुछ भी। अब तो खैर इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये खबरें मुतवातिर बन गई है ना, पूरी दुनिया में ऐप्स इस्तेमाल हो रही है। अब शमसी सालों में तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन जब इस्लाम दुनिया में आया था तो ये सूरज से काउंट किया जाता है ना, इसमें तब्दीली मुमकिन थी, क्योंकि ये माहिरीन फल्कियात कैलकुलेशन करते थे, और माहिरीन फल्कियात लाखों में एक होते थे, पूरी दुनिया उन पर एतमाद करती थी। वो अगर गड़बड़, उनको पैसे खिला के कुछ भी करवा लो, बादशाह ने गन पॉइंट पे करवा लिया, ये मुमकिन था। तो इस्लाम ने कहा कि भाई सिस्टम वो होना चाहिए जिसमें तब्दीली किसी किस्म की मुमकिन हो ही नहीं। वो क्या है कि एक कैलेंडर वो होता है जो आपके घर में हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है, आपने उसमें नोट किया भाई जनवरी को ये करना है, फरवरी में ये करना है, क्या करना है वो आप खुद सोच ले, मार्च में ये करना है, ठीक है ना। अब खवातीन भाग रही है बयान थे तो मैं अब जब्त कर रहा हूं उसमें, सही है ना। तो फरवरी में ये करना है वगैरह वगैरह ना। अच्छा, तो आपने क्या किया, अब आपका इरादा हुआ कि यार फरवरी में बेगम साहिबा ने ये तारीख नोट की हुई, उनको मैंने वादे किए हुए थे कि मैं आपको तफरीह पे लेके जाऊंगा। आप घर के कैलेंडर में चेंजिंग कर सकते हो, हकीकत है। आप किसी से बोलो यार कैलेंडर बना दे, फरवरी को मार्च कर दे या जनवरी कर दे, ताकि एक महीना डिले हो जाए, लगा दो, नहीं पकड़ा जाएगा आदमी। अगर आपकी बीवी घर से बाहर कभी निकलती नहीं है, उसको दुनिया का पता ही नहीं है, कोई देहाती है, वो देख के धोखे में आएगी ना उसको आपके हाथ में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुमकिन था, लेकिन चांद एक ऐसा कैलेंडर है जो आसमान पे होता है, कोई चांद पे जाके भी उसकी चेंजिंग नहीं कर सकता। चांद के मामले में आप बेगम को या किसी को भी धोखा दे ही नहीं सकते। भाई ये पहली का चांद है, ये दूसरी का है, ये तीसरी का है, ये चौथी का है, ये पांचवी का है, और जब चांद गायब हुआ तो ये महीना खत्म, जब नया चांद होगा तो अगला शुरू है। और ये एक आदमी नहीं देख रहा, आपने छुपा के अपने किसी कमरे में, बंद कमरे में कैलेंडर नहीं लगाया, ये अल्लाह, ये कैलेंडर वो है जो आसमान पे लटक रहा है और पूरी दुनिया देख रही है उसको, इसमें चेंजिंग मुमकिन नहीं थी। लिहाजा जब हम अगर कहते हैं आज 1444 हिजरी है तो इसका मतलब यकीनन 44 है, आज 43 है तो इसका मतलब यकीनन 43 हिजरी है। ये हो नहीं सकता, इसमें चेंजिंग मुमकिन कभी दुनिया में हुई नहीं है। रमजान का मतलब रमजान ही है, वही रमजान है जो नबी के दौर में आया था, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो घूम फिर के वही आ रहा है। मुहर्रम का मतलब वही, इसमें आगे पीछे ले जाना मुमकिन नहीं था, मुमकिन था ही नहीं है। शमसी साल में ये तब्दीली मुमकिन थी। तो मैं इतनी सारी बातों से जो आपको समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो दुनिया जो है ना, दुनिया ये अगर आप माजी की तरफ जाएं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट की बात है, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए ये। आज एक साहब मुझे कहने लगे आपके बयान में टेक्निकल चीजें ज्यादा आ रही हैं, कुरान और सुन्नत कम आ रहा है। आज ही की बात, मैंने कहा कुरान और सुन्नत ही है 100%, स्टाइल थोड़ा सा टेक्निकल है, समझे। 100% कुरान और सुन्नत है, स्टाइल थोड़ा सा स्टाइलिश है। स्टाइल स्टाइलिश हो और अंदाज टेक्निकल हो, फिर भी समझ में ना आए तो फॉल्ट किसका है, ये खोपड़ी का फॉल्ट। तो कुरान और सुन्नत ही है जिसको मैं टेक्निकल स्टाइल से समझा रहा हूं। एक यदि खूब अच्छी तरह ये बात समझे, देखिए हम जितना माजी की तरफ जाते हैं ना, हमें ये दुनिया बिखरी हुई नजर नहीं आती, बल्कि जितना माजी में जाएंगे एक मैनेजमेंट नजर आएगी हमें। यानी कुछ चीजें ऐसी जो पूरी दुनिया में मुश्तरक हैं आज भी, हालांकि दुनिया इतनी फैल गई, जबानें तब्दील हो गई और कौमें उधर चली गई, कौम यानी इतना कल्चर में इतना फर्क है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है आज भी तमाम कौमों में।
اس کا مطلب ان کی بیس کیا تھی؟ میں اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کے 6 بچے ہیں, ایک امریکہ میں جا کے آباد ہو گیا, ایک جاپان میں جا کے آباد ہو گیا, ایک کینیڈا میں جا کے آباد ہو گیا, لیکن عید سب کی ایک ہی ہے. اس کا مطلب بھائی یہ کہیں پہلے اکٹھے رہا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ کھانے میں قدر مشترکی کے نہاری سب شوق سے کھاتے ہیں. اب آپ گئے امریکہ والے بچے کو جا کے دیکھا جو 30 سال سے وہاں پر ہے, وہ بھی نہاری بڑے شوق سے نچوڑ کے کھاتا ہے. اسٹائل اس کا نہاری کا وہی ہے. آپ نے سفر کیا جہاز میں بہت لمبا, آپ چلے گئے جاپان میں نا, جاپان میں آپ دوسرے بیٹے کے گھر گئے, وہ بھی 25 سال سے وہاں رہ رہے, نہاری پیش کی, وہ بھی بھر بھر کے کھا رہنے والے نا. پھر آپ آسٹریلیا چلے گئے, پھر آپ ساؤتھ افریقہ چلے گئے, تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لگتا ہے ان سب کا باپ ایک ہی تھا, یا یہ باپ ایک نہ بھی ہو تو یہ بالآخر کہیں انڈین یا پاکستانی ہے کہ ان کا کوئی لنک دادا پردادا کا تھا. ورنہ جس کو نہاری کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیا بات ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی بالکل وہی ٹیسٹ ہے بھائی, جاپان والا بھی بالکل وہی ٹیسٹ. حقیقت کیا ہے کہ جیسے ہی فاصلے بڑھتے ہیں نا, کھانوں کے ذائقے بالکل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو کس نے بتایا کہ ایسے نہاری بنتی ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیچھے جاتے جاتے نا کہیں ان کا لنک آپس میں مل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ چیزیں آج بھی پوری دنیا میں مشترک ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ پہلے کہیں جا کے سب کا لنک ایک جگہ جا کے جمع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دن ساری دنیا میں ایک ہی ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. ساری دنیا میں ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں. اور یہ اتنی پرانی تاریخ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں بھی ہفتے کے کتنے 1400 سال پہلے تو 100% یقین تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہی ہے. جمعے کو فرائیڈے کہہ دیے انگریزوں نے, ہندوؤں نے کچھ اور کہہ دیا, ہندی میں یک شمبا, دو شمبا, سہ شمبا, چار شمبا, اس طرح کر دیا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن ہے یہ گھوم پھر کے. حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی 7 کا عدد ایسی چیز ہو جو کہیں نمودار ہوا ہو آسمان میں, کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو کہ بھئی 7 دن ہو. یعنی یہ کیوں ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کے اسی کو گھما پھرا کے لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب بھئی یہ کوئی پیچھے کوئی جاتے جاتے نا, اور ہم جتنا ماضی میں جائیں گے ہمیں سب سے پہلے اسلام ملتا ہے. یعنی آپ پاس میں جانا شروع کریں کہ یار یہ دن کا سسٹم شروع کب سے ہوا ہے 7 دنوں کا, تو آپ قدیم میں جائیں گے تو اسلام میں ملے گا آپ کو. حدیث میں قرآن میں جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ, یہ سارے دنوں کے نام ہے نا. عربی میں ان کے نام کچھ اور ہیں. سب کہتے ہیں الاحد کہتے ہیں اتوار کو, الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں الثلاثاء, منگل کے دن کو الاربعاء, بدھ کے دن کو خمیس, جمعرات کے دن کو جمعہ, جمعے کے دن کو. تو اس سے بھی پہلے جائیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ملے گا. یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا, 2022 چل رہا ہے نا, تو ہم 2100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ ملے گا. پوری عیسائیت اسی پر اتوار کا دن ان کے لیے کیا تھا؟ مقدس. اس سے اور پیچھے جائیں آپ, موسیٰ علیہ السلام جن کی تاریخ اور بھی زیادہ پرانی ہے. یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام, ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام, پھر مصر میں موسیٰ علیہ السلام. تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ 4000 اور 2000 کے درمیان میں کوئی ہوگا 3000 سال فرض کر لیں آپ. ایکوریٹ تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا. 3000 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہفتے کا دن مقدس تھا. تو یار 3000 سال پہلے بھی ہفتے کے یہی 7 دن تھے. اس کا مطلب یہ وہ نہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنتی تھی. اس نہاری کو نہ چائنا والوں نے چھوڑا, نہ جاپان والوں نے چھوڑا, نہ افریقہ والوں نے چھوڑا. نہیں آنی سمجھ میرا خیال ہے بات. یہ وہ نہاری ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا. یعنی آسمانی مذاہب ان 7 دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں. ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی, پیغمبروں سے. کیونکہ پیغمبروں نے یہ 7 دن لوگوں میں متعارف کروائے ہیں. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.